موجودہ نظام پاکستان میں جو ہے اس کی جو اگر کامیابیوں پہ آپ نظر دوڑائیں تو وہ خارجہ پالیسی ہو، سفارتکاری کا میدان ہو، دفاعی میدان ہو، وہاں تو آپ کو کامیابی نظر آتی ہیں۔ اس کی گواہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں، اس کی گواہی مغرب کا پریس دیتا ہے، اس کی گواہی ہمارے عرب جو دوست ممالک ہیں ان کے سربراہ دیتے ہیں، اس کی گواہی چین جیسا بڑا ملک اور بڑی طاقت اس کے ترجمان اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے پاکستان کی موجودہ نظام کا جو ان کا سفارتکاری یا ورلڈ سٹیج پہ جو پاکستان کا مقام اس وقت ہے، اس میں تو کامیابی ظاہر ہے، اس کی گواہی یہ اپنے نہیں، یہ یعنی باقی ساری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ اب آ جائیے پاکستان کی معیشت پر، یعنی اندر اب اس وقت ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تنقید یا جو تشویش کا اظہار ہو رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کی معیشت نہیں سنبھل پا رہی۔ اچھا، اس معاملے میں اتنی عرض ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کوئی نارمل ملک نہیں ہے، یعنی کہ نارمل حالات میں فنکشن کرتا ہوا یہ ملک نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اسی سال میں ایران کے ساتھ ہمارا یعنی ایک باقاعدہ یعنی تبادلہ تلخی کا ہوا، انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، بلوچستان پہ ہم نے جواب دیا، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، آج بالکل ایران میں پاکستان کے لیے تشکر کے گانے گائے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہوا تو صحیح۔ اس کے بعد بھارت کے ساتھ ایک بلا وجہ کا بھارت نے ایک شروع کیا، بہانہ بنایا پہلگام کا، اٹیک کر دیا پاکستان پہ۔ وہ کچھ دن وہ جنگ چلی، پاکستان نے اس میں فتح پائی، بھارت اس سے پیچھے ہو گیا، ہونا پڑا اسے امریکی صدر کو بیچ میں لا کے، لیکن وہ مستقل اور مسلسل بنیادوں پر اعلان کیے چلا جا رہا ہے کہ اس کی جو جنگ ہے پاکستان کے خلاف وہ ختم نہیں ہوئی، وہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ تو بھارت جب یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرے گا تو وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اس کا امپیکٹ، اس کا اثر پاکستان کی اکانومی پر آئے۔ جب وہ بار بار کہتا ہے کہ میں پاکستان پر اٹیک کروں گا تو دراصل وہ دنیا کے بڑے جو مالیاتی ادارے ہیں، بینکس ہیں، بڑے کاروباری گروپس ہیں، وہ ان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا اگر ارادہ رکھتے ہو تو یاد رکھنا ہم نے پاکستان پر اٹیک کرنا ہے۔ تو یعنی مشرق کی طرف سے پاکستان کو مسلسل حملے کی دھمکیوں کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا اس کو، جتنے بھی مالیاتی گروپ ہیں، بینکس ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو وہ پاکستان کے لیے مشکل کرتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ داری یعنی بیرونی سرمایہ کاری کی طرف بڑے گروپس کو وہ مائل کرے۔ یہ بھارت کی پوری کوشش ہے۔ مغرب کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں افغانستان ہے، افغانستان سے ہماری تقریباً روز کی بنیادوں پر وہ پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یعنی وہ مستقل ایک کلیشز ہیں، اور وہ وہاں پہ امن یعنی وہ بات کرتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں، پھر صلح کی بات کرتے ہیں، سفید جھنڈے لہراتے ہیں، پھر اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں۔ تو وہ ایک مستقل مغربی سرحدوں پر یہ صورتحال موجود ہے، یعنی مشرقی سرحد کی طرف سے مستقل حملے کی ایک دھمکی موجود ہے، اور مغربی سرحد پر مستقل جنگی صورتحال موجود ہے۔ تو ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کو یعنی بڑھانا، اس کو بہتر کرنا، یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے، اور ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے۔ یعنی اس وقت اس کا فنکشنل رہنا، یعنی بڑے مالیاتی اداروں کا ہمارے ساتھ انگیج رہنا اور پاکستان کے پروگرام کا چلتے رہنا، اس وقت تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یعنی معمول کی جو ایک آپ کا یہ تجارت ہے، معمول کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، یہ لوگ اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں، مارکیٹس میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کاموں پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، یعنی معیشت کا پہیہ جو جنرلی چل رہا ہے، یہ کوئی کم کامیابی نہیں ہے ان حالات میں جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے۔ جہاں تک اسپیسیفکس کی بات ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اس میں جو اکانومسٹ ہوں گے وہ بہتر طور پہ روشنی ڈال سکیں گے، لیکن بطور لے مین کے یا بطور آپ یوں کہیے کنسرن سٹیزن کے، یہ تو سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے فارن ریزروز میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں جہاں بھی پاکستان کی حکومت ریلیف دے سکتی ہے وفاق کی سطح پر، وہ پیٹرول کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو، ان کی تمام کوششیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بہرحال وہ کوشش کرتے ہیں، ریلیف بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں مختلف صوبوں میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہ جاری و ساری ہیں، تعمیراتی کام، ترقیاتی کام جاری و ساری ہیں۔ تو یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود، مشرق اور مغرب میں ہاسٹیلٹی کے باوجود، ایک مستقل دشمنی کے باوجود، جنگ کے باوجود،
پاکستان کی وفاقی حکومت اور موجودہ نظام اس حد تک تو کامیاب ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہوئے ہیں، اس حد تک تو کامیاب ہے کہ یعنی بڑے گروپس پاکستان میں بہرحال انٹرسٹ لے رہے ہیں، امریکن کمپنیز انٹرسٹ لے رہی ہیں، سعودی گروپس انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اگر آپ ایک مکمل تصویر دیکھیں گے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ موجودہ حالات میں جتنا بھی میکسیمم وہ ڈلیور کر سکتی ہے، نہ صرف وہ کر رہی ہے بلکہ آپ اس سے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ یعنی مزید بہتر ہوگی، مزید سرمایہ کاری ہوگی، اور مزید ہم کاروبار یعنی ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں گے. پاکستان کے یہ جو دو بیرونی چیلنجز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بھارت ہو یا افغانستان ہو، اس کے علاوہ پاکستان کے اپنے اندر اگر آپ دیکھیے تو وہاں بھی تشدد پسند جماعتیں، مثال کے طور پہ یعنی بہت ساری جماعتیں ہیں جو تشدد کے نام پر سیاست کو جائز سمجھتی ہیں، فساد کو جائز سمجھتی ہیں. تو ریاست ہو یا حکومت ہو، وہ ایک طرف سے اندرونی طور پر ان فساد پھیلانے والے گروپس ان سے بھی وہ لڑ رہی ہے، جو بیرونی دنیا ہے یعنی جو دشمن ہے ان سے بھی وہ لڑ رہی ہے. تو اس تمام نقصان کو باہر سے کم کرنا، اندر سے اسٹیبل رکھنا اور اس کے بعد اکانومی کو بہتر بنانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمول کی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی صورتحال ہے. تو اس غیر معمولی صورتحال کے پس منظر میں جب آپ حکومت کی معاشی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ کوئی زیادہ تنقید کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور تنقید کرنا صرف یہ کہ برا بھلا کہنا یہ آسان کام ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ ان کی جگہ پہ آ کے دیکھیں اور وہی چیلنجز آپ کو درپیش ہوں تو یہ معمولی کام نہیں ہے کہ آپ یعنی پاکستان میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، تنخواہیں ابھی تک مل رہی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہماری جاری ہے. مطلب دیکھیں نا کہ اصل تو معاملہ وہ ہوا نا کہ ہمارے پاس یعنی بینک ڈیفالٹ اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ایل سی کھلنی بند ہو جائے گی، ہمیں کیش پہ کام کرنا پڑے گا، وہ ہوگی بربادی. اس سے ہم بچے ہوئے ہیں ابھی تک، یعنی ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ جو ہے وہ روٹین میں چل رہا ہے. اور اکانومی کے حوالے سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے باقی حالات ٹھیک ہوں گے، جیسے جیسے انوائرمنٹ پاکستان کے اندر اور باہر معمول پہ آئے گا، ویسے ہی اکانومی بھی گرو کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف مغرب پہ دہشت گردانہ حملے ہوں، مشرق سے مستقل ایک دھمکی ہو کہ آپ اٹیک کر دیں گے، ملک کے اندر ایک سیاسی بے چینی ہو اور تشدد کے نام پہ جو گروہ ہیں وہ اٹھ کے فساد پیدا کر رہے ہوں، ان سے پولیس لڑ رہی ہو، سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو کے اکانومی بالکل ایک علیحدہ چیز ہے جو خود بخود گرو کرتی چلی جائے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی اکانومی اسی سوسائٹی کی ہے نا جس سوسائٹی میں یہ سب ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے سوسائٹی میں سٹیبلٹی آئے گی ویسے ویسے ہی اکانومی میں سٹیبلٹی آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی تو چیزیں انسٹیبل رہیں، اکانومی سٹیبل ہو جائے اور ایک دم ایک ہم معجزہ دیکھنا شروع کر دیں؟ یہ ناممکن ہے. جیسے جیسے باقی حالات ٹھیک ہوں گے اس کا ریفلیکشن ہمیں اکانومی میں نظر آئے گا. اس وقت جس طرح کی اکانومی موجودہ نظام یعنی چلا رہا ہے، یہی ہو سکتا تھا، بہترین یہی ہو سکتا تھا. اور جیسے جیسے باقی سٹیبلٹی آئے گی ویسے ویسے ہم مزید بہتر معیشت کی، معاشی حالت کی امید کر سکتے ہیں.